اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے حوالے سے دو ڈیولپمنٹس کے حوالے سے۔ پہلی ڈیولپمنٹ یہ کہ ہنگور کلاس کی سیکنڈ جو آبدوز ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے، اور دوسری خبر یہ کہ پاکستان اپنے جدید میری ٹائم لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ سی سلطان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور پاکستان کی ہنگور کلاس کی دوسری آبدوز جس کو پی این ایس کوشوک کا نام دیا گیا ہے، اس کی لانچنگ تقریب جو ہے وہ ووہان میں چین میں منعقد ہوئی، جس میں وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے۔ تو انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں میری ٹائم سیکورٹی کی اہمیت اور قومی مفاد کے تحفظ اور سب کے لیے محفوظ اور سازگار سمندری ماحول کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے عزم پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت اور بحری نظم و نسق کے توازن کو برقرار کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ چائنا شپ بلڈنگ اینڈ آف شور انٹرنیشنل کمپنی جو کہ ہنگور کلاس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے، اور اس میں یہ کہ 8 آبدوزوں کا ٹوٹل یہ پروجیکٹ ہے، جس میں سے 4 آبدوزیں چائنا میں بنائی جا رہی ہیں، اور 4 آبدوزیں جو ہیں وہ پاکستان ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی پروگرام کے تحت کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس لمیٹڈ میں تیار کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے ایک میں نے ڈیٹیلڈ وی لاگ جو ہے وہ آلریڈی کیا ہوا ہے کہ ہنگور از کمنگ، اور اگر آپ اس حوالے سے مزید ہنگور پروگرام کے حوالے سے معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا میں لنک شامل کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف، جو کہ پاکستان نیوی خاص طور پہ اینٹی سب میرین وارفیئر کے حوالے سے جو کر رہی ہے وہ ہے سی سلطان پروجیکٹ۔ تو سی سلطان پروجیکٹ بیسیکلی آبدوز شکن جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا ایک منصوبہ ہے، اور جس کے مطابق جو 2026 میں متوقع ہے کہ پاکستان نیوی میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس اثاثے کے شامل ہونے سے پاکستان کی زیر آب جو خطرات کی نگرانی ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور خاص طور پہ جبکہ بحر ہند کے اسٹریٹجک ماحول میں پاکستان بحریہ نے اپنے پہلے طویل فاصلے مار کرنے والے میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ جس کے ذریعے سمندری نگرانی اور آبدوز شکن صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2026 میں اس کی ترسیل مقرر ہو جائے گی، اور یہ جدید اثاثے پاکستان کی زیر آب خطرات کی نگرانی اور مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے، خاص طور پر بحیرہ ہند کے بڑھتے ہوئے متنازع پانیوں میں۔ اور یہ پیش رفت پاکستان کی میری ٹائم ایوییشن بیڑے کو جدید بنانے اور پرانے P3 سی اوریون طیاروں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سٹیپ ہے۔ 2021 میں پاکستان نے اطالوی دفاعی کمپنی لینارڈو اور جنوبی افریقہ کے پیراماؤنٹ گروپ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت 3 ایمبریئر 1000 کمرشل جیٹ طیاروں کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میری ٹائم پیٹرول پلیٹ فارمز میں تبدیل کیا جائے گا۔ پروجیکٹ سی سلطان کے تحت پیراماؤنٹ ایروسپیس کو دیکھ بھال، مرمت اور اوور آل یعنی MRO کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ طیارے جدید بحری جنگ کی مطلوبہ آپریشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ سی سلطان طیاروں میں الیکٹرانک سپورٹ سسٹم، الیکٹرانک انٹیلیجنس کی صلاحیتیں، ایک جدید الیکٹرو آپٹیکل انفرا ریڈ سسٹم اور ایک ایکٹیو الیکٹرون سکینڈ ایرے ریڈارز، سیٹلائٹ مواصلات، اور اس کے علاوہ فلیئرز کی جوابی اقدامات بھی شامل ہوں گے۔ اپنے بنیادی اینٹی سب میرین وارفیئر مشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے طیارے کو ٹارپیڈو، سونوبوائز اور ڈیپتھ چارجر سے بھی لیس کیا جائے گا، جس سے اسٹریٹجک پانیوں میں مخالف آبدوزوں کا سراغ لگانے اور انہیں بے اثر کرنے میں مدد ملے گی۔ چیف آف نیئر سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے ان طیاروں کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہیں پاکستان کی بحری دفاعی پوزیشن میں گیم چینجنگ اضافہ قرار دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ طیارے جنوبی افریقہ میں ترمیم کے مراحل سے گزر رہے ہیں، توقع ہے کہ یہ 2026 تک پاکستان کو فراہم کیے جائیں گے، اور بعد میں ہمارے جامع بحری ہوابازی کے جدید منصوبے کے حصے کے طور پر مرحلہ وار ان میں اضافہ کیا جائے گا۔ اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ
سی سلطان موجودہ پلیٹ فارم جیسے پرانے P3C اوریون اور ATR-72 کے ساتھ کام کرے گا، جو بہتر رینج اور آبدوز مخالف جنگ کی صلاحیتوں اور جنگ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ پاک بیڑی اپنے P3C اوریون بیڑے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے اپنے طویل میعاد ویژن کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقصد مجموعی طور پر 10 ترمیم شدہ کمرشل طیاروں کو جدید سمندری نگرانی اور جنگی کرداروں کے لیے دوبارہ تیار کرنا ہے۔ پہلا امبریلا جنریشن 1000 طیارہ ستمبر 2021 میں کراچی میں پاکستان نیول اسٹیشن مہران میں پاک بیریوں کو فراہم کیا گیا تھا، تاہم اس ابتدائی یونٹ میں ابھی تک کوئی ترمیم نہیں کی گئی اور اس کے عملے کی تربیت اور آپریشنل واقفیت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کی متعدد کمپنیاں ایرو سی سلطان پروجیکٹ پر تعاون کر رہی ہیں، تبدیلی کے اس عمل میں خصوصی مہارت کا حصہ ڈال رہی ہیں۔ خاص طور پہ سی سلطان کی اگر اہمیت کو ہم دیکھیں، ہندوستانی نیوی جو ہے وہ اپنے جدت کے ایک پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت جنوری 2025 تک ہم بات کریں تو بھارت 16 آبدوزوں کا بیڑا چلاتا ہے، جن میں سے ایک نیوکلیئر انرجی سے چلنے والا آبدوز اور 15 روایتی یعنی ڈیزل یونٹ شامل ہیں۔ تو بھارت جوہری ہتھیاروں سے چلنے والی 2 آبدوزوں کی تعمیر کے عمل میں بھی ہے، جو اس کے بیڑی ڈیٹرنس کو بڑھانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ نیو ڈیلی جو ہے وہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن یعنی AIP ٹیکنالوجی سے لیس 6 اضافی روایتی آبدوزوں کے حصول کا بھی منصوبہ ہے، اور ایک ایسی صلاحیت جو ان کی زیر آب رہنے کی صلاحیت اور جنگی تاثیر کو نمایاں طور پر بڑھائے گی۔ تو بحر ہند میں اس طرح کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول کے پیش نظر سی سلطان طیاروں کی شمولیت سے پاک بحریہ کی قوت میں اضافہ ہونے کی توقع ہے، جو کہ اہم سمندری راستوں کی حفاظت کرنے، سمندری گشت میں توسیع اور بڑھتے ہوئے پیچیدہ سیکورٹی ماحول میں آبدوز کے خطرات کے خلاف اس کی ڈٹرنس کو بڑھانے کی صلاحیت کو تقویت دے گا۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند ہے تو ویلاگ کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور خاص طور پہ گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں۔ یہ تھا السلام علیکم۔